بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا سارے مل کے لگاؤ ہمارا علی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے پڑھنا قصیدہ میں حق دے ہکیام بالے دوجا خاص بالے پجڑا خاص بالے زہرا دلالے پجڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن نیزے تے چڑھ کے قرآن سبنوں پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوگر پیران دا پیرے زہرا دا شوگر پیران دا پیرے میں کیا ڈساں علی کتنا میرے میں کیا ڈساں علی کتنا میرے تحت سراتوں عرش اولا تئیں تحت سراتوں عرش اولا تئیں سارے دا سارا ہر رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے مل کے پڑھ لیجئے میں نے روایات سے ثابت کرنا ہے علی کتنا امیر ہے پڑھنا قصیدہ میں حق دے دا پڑھنا سارے لگاؤ ہم مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حمد و صلاۃ اور منقبت کے بعد دعا ہے مالک لم یزل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات رجب المرجب شریف کی 13 تاریخ کو امام الاولیاء بلکہ اگر یوں کہوں جب تک علی کی مہر نہ لگے کوئی ولی نہیں بنتا امام الاولیاء سرخیل اولیاء امام الاتقیاء امام الاصفیاء امام العلماء سیدنا خلیفہ رابع علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اسی حوالے سے چند منٹ کی یہ حاضری بارگاہ علی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دعا ہے مالک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے شان علی کے لیے اگر میں کہیں بھی نہ جاؤں تو اللہ کا قرآن کافی ہے
رب ذوالجلال نے مقام علی، سخاوت علی، شجاعت علی، بہادری علی اور بھائی چارگی علی کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حقیقتاً جب ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس کا پتہ کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں، کب اور کہاں اور کیوں نازل ہوئی۔ جب ہم شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے امام المفسرین میرے نبی کے پیارے صحابہ میں سے کسی نے قرآن کی تفسیر لکھی نہیں جو منظر عام پہ آئی ہو، اگرچہ ان کے سینوں میں قرآن تھا، اور صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی قرآن کو سمجھنے والا نبی کے بعد نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میری نظر سے جو آیات گزری ہیں شان علی میں، فرماتے ہیں وہ 300 کی تعداد ہے۔ آلے ہولی سبحان اللہ کرو۔ میں نے اتنا بڑا حوالہ دے دیا، آپ پھر بھی سبحان اللہ سب۔ حضور نے فرمایا علی کی شان سن کے مومن کا دل ٹھرتا ہے۔ فرمایا منافق اور مومن میں پہچان ہی علی ہے۔ میں حدیث پڑھ دیتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغض مومن۔ فرمایا لا يحب علی منافق، فرمایا کبھی منافق علی سے پیار نہیں کرے گا، ولا یبغضہ مومن، فرمایا قیامت تو آ جائے گی مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ تو میرے نبی نے فرما دیا، کتنا سونا علی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ 300 آیات تو میری نظر میں ہیں جو شان علی میں اتری ہیں، ان میں سے ایک آیت کو میں نے پڑھا ہے، عنوان کے طور پہ ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تفسیر رمضان شریف میں کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا وہ کھانا دیتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کی خاطر، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، کبھی کوئی یتیم بن کے آئے تو علی کھلاتا ہے، کبھی کوئی مسکین بن کے آئے تو علی کھلاتا ہے، اور کبھی کوئی اسیر بن کے آئے تو قیدی بن کے آئے پھر بھی علی کھلاتا ہے۔ تفسیر میں نہیں جاتا، صرف ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس کو بہت کچھ دیا۔ جب وہ جانے لگا نا، دروازے پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو پانی سے روٹی کو کھا رہا تھا، پانی میں بھگو کر کے سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ جانے والے نے کہا حسن اتنا تو نے خیرات کی ہے، اس بابے کو بھی کچھ دے دو۔ امام حسن نے کہا تجھے پتہ ہے یہ بابا کون ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے یہ بابا کون ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ بابا سارے گھر کا مالک علی ہے۔ علی المرتضیٰ کی سخاوت پہ بابا بات کروں بات لمبی چلی جائے گی، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ علی اتنا امیر، کتنا علی امیر ہے، ارے علی جس کو خیرات دے کوئی داتا بن جاتا ہے۔ علی جس کو خیرات دے اور علی کی اولاد میں سے کوئی داتا بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، جس کو ہم نے درمیان میں روک دیا تھا چونکہ ان کے بابے کا ذکر آ گیا۔ یہ سارے بزرگ یہ خیرات لے کے علی سے آئے ہیں۔ یار جو خیرات لے کے آئے ان کا اتنا مقام ہے تو خیرات دینے والے علی کا کتنا مقام ہے۔ تمہید میں نے باندھ دی ہے، کثیرہ میسر نشدی سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ نے جو علی کو مقام دے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ والی فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ یہ جزوی فضیلت ہے، بات ذہن میں رکھنا۔
کلی فضیلت کی نہیں بات کر رہا، کلی فضیلت کی صحابہ میں بات کریں تو ابو بکر سب سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ والی سعادت کسی کو نہیں ملی۔ کسیرا میسر فارسی میں کہتے نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یہ سعادت کسی کو نہیں ملی کہ مسجد میں آئے اور مسجد سے جائے، آئے بھی مسجد میں اور بولیے آئے بھی مسجد میں اور جائے بھی مسجد سے، اور پتہ چلا علی والوں کا دل بھی مسجد میں لگتا ہے۔ میں اب تھوڑے سے جملے کہہ دوں تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ علی والے پتہ چلا مسجد میں رہتے ہیں، جس کے دل میں علی ہے نا وہ 5 وقت مسجد میں ہوتا ہے۔ میں کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں سناتا، آپ کو ایک اور بات کر دوں، اس لیے کچھ میرے منٹ اوپر ہوتے ہیں۔ اگر رٹی رٹائی ہو تو میں وہیں پہ بریک کروں، میرا علم ہی ختم ہو جائے۔ میں رٹی رٹی آپ کو نہیں سناتا۔ نماز پہ بات آ گئی ہے، علی کا دور ہے، خلافت علی ہے۔ ایک شخص آیا مسجد میں، نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگا۔ حضرت علی نے اس کو دیکھا تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے حضرت علی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اوے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی نماز پڑھی۔ فرمایا پھر پڑھ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی خشوع خضوع کے ساتھ۔ پتہ چلا علی کو اللہ سے اتنا پیار تھا کہ وہ نماز بھی خشوع خضوع والی پڑھواتے تھے۔ خود تو پڑھتے تھے، لوگ تیر نکال دیتے تھے، واقعہ ہو رہا ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب دوبارہ اس نے نماز پڑھ لی، فرمایا سچی سچی بتا وہ نماز اچھی تھی کہ یہ؟ سبحان اللہ۔ اس نے جلدی جلدی پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا پرندوں کی طرح چونچ نہ مارو، بلکہ تسلی و تشفی کے ساتھ فرمایا رکوع بھی کرو، قیام بھی کرو اور سجدہ بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا یہ طالب علم علی المرتضیٰ، حضرت علی نے جب پوچھا، اس نے کہا بات علی سچی بتاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا سچی بتا۔ اس نے کہا جو پہلی پڑھی تھی نا نماز وہی اچھی تھی میرے نزدیک، اور آپ کے نزدیک نماز وہی اچھی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میں خشوع خضوع کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا جی پہلی نماز میں نے اللہ کے خوف سے پڑھی تھی اور دوسری نماز آپ کے ڈنڈے کے خوف سے پڑھی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے لوگوں سے عبادت سختی سے بھی کر رہی۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے حضور جھکنا ہے تو ٹائم نکال کے آ جائے۔ آپ بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ڈنڈا لے کے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے، آپ فرماتے تھے تجھے تجارت کا پتہ ہے، علم ہے؟ کوئی شخص کہتا مجھے تجارت کا علم نہیں ہے، فرمایا پھر کیوں تجارت کر رہا؟ کم از کم تجارت کا علم تو حاصل کر۔ میں آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ اور ممبر رسول پہ کسی کا نام نہیں لیتا، دل میں خیال آتے ہیں، باتیں آتی ہیں، نہ میں ٹچ کرتا ہوں سیاست کو، نہ سیاست دانوں کو، نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں۔ یہ 9 سال کی میری یہاں کی سروس ہے، ویسے 22 سال مجھے ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں اور آگے بڑھوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی دوست ہے، رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ آؤ ولادت علی سننے والوں، آؤ جشن علی منانے والے لوگوں، آؤ علی سے پیار کرنے والے لوگوں، علی سے محبت کرنے والے لوگوں، علی سے مودت کرنے والے لوگوں، علی قیامت پہ خوش ہونے والے لوگوں، آؤ تمہیں بتاتا جاؤں علی کیسے آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد
वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद, आप काबा का तवाफ कर रही हैं। काबा का तवाफ करते करते अकेले नहीं कर रही, मोहम्मद करीम भी साथ है। अर्ज करती हैं मोहम्मद आज मुझे, आपको पता है हुजूर ने फरमाया ए अली की माँ, तू अली की माँ नहीं है, तू मोहम्मद की भी माँ है। कब मेरे नबी ने यह जुमला फरमाया? मेरे नबी जब आते हजरत फातिमा बिनते असद अली की माँ खड़ी हो जाती, मोहम्मद का इस्तिकबाल करती। मेरे नबी ने फरमाया ओ फातिमा बिनते असद अली की माँ, मेरी तो माँ है, मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़ी ना होया करो, मेरी आप माँ है, आप मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाती हैं। हजरत फातिमा बिनते असद ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे भतीजे, मैं खुद खड़ी नहीं होती, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो अकड़ जाता है और वो मुझे इस बात के ऊपर मजबूर कर देता है। माँ खड़ी हो जा, ये जो सामने आ रहा है इसको भतीजा न समझ बल्कि रसूलुल्लाह समझ। हजरत अली तो माँ को भी खड़े कर देते थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा की वालिदा मोहतरमा ऐसे साइड पे होने लगी। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा बिनते असद आप रुक क्यों गई हैं? फरमाया ए मोहम्मद, मुझे लगता है मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, अब अगर घर जाऊं तो घर नहीं जा सकती, यहाँ कहीं पे रुकूं वहाँ भी नहीं जा सकती, और अगर पूरा तवाफ करूं तवाफ भी मुकम्मल नहीं होगा, घर चूंकि करीब था। फरमाया तवाफ भी मुकम्मल नहीं होगा। कहा क्या मतलब? फरमाया तवाफ शुरू करती हूँ तो बच्चा पैदा हो जाएगा, इस दौरान बच्चा पैदा हो जाएगा, एक तवाफ भी मुकम्मल नहीं होगा, और घर तक जाऊं तो घर भी तोड़ नहीं पहुंच सकूंगी, पहले बच्चा पैदा हो जाएगा। अभी ये बातें हो रही हैं, काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई। काबे की दीवार फटती है, कमरा नुमा जगह बन गई, और उस कमरे में हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते असद चली गई। और जब वहाँ पे पहुँची हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, और उधर इमाम अल अंबिया सामने खड़े हैं, आका भी वहीं पे मौजूद हैं। यहाँ इमाम अल औलिया हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आए और हजरत अली अल मुर्तज़ा की विलादत हो गई। हजरत अबू तालिब आ गए, हजरत अबू तालिब आ गए, आपने अपने बेटे को उठाया, फातिमा बिनते असद ने बेटे को उठाया। मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम तवाफ करते रहे, तवाफ करते करते हुजूर वापस आए, वापस आके पूछा, फरमाया अर्ज करने लगे मेरे नबी अदब का लिहाज करते हुए जुमला बोल रहा हूँ, फरमाया ओ मेरा चचा चच्ची क्यों परेशान खड़े हैं? फातिमा बिनते असद की आंखों से आंसू। हजरत अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अली अल मुर्तज़ा के वालिद मोहतरम के आंखों से आंसू रवा हैं। आपने पूछा, हुजूर ने पूछा चचा चच्ची रोते क्यों हो? अर्ज करने लगे ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने बेटा दिया है, हसीनो जमील बेटा दिया है, प्यारा बेटा दिया है, लेकिन आंख नहीं खोलता, आंख नहीं खोलता, मोहम्मद ये हमारा बेटा आंख नहीं खोलता। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची ये बेटा मुझे दिखाइए, ये मेरा चचा दाद भाई मुझे दिखाइए। मेरे नबी ने ऐसे उठाया, जब मेरे नबी ने ऐसे हाथों में लिया, अली ने आंख खोल दी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ऐसे आँख खोली, मेरे नबी के चेहरे को देखा। मैंने पूछा अली माँ के हाथों में आया आँख नहीं खोली, बाप के हाथों में आया आँख नहीं खोली, काबे में पैदा हुआ आँख नहीं खोली, काबे को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा। जब हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से तख़य्युल की दुनिया में ये सवाल हुए अली आए तुम, लेकिन आपने आँख नहीं खोली। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया तुम्हें क्या पता, मुलाकात हबीब साड़ी ईद हो गई, हाँ मुलाकात हबीब साड़ी ईद हो गई। मिल के पढ़ लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मैं अपने टाइम पे बात ख़त्म कर दूंगा। मुलाकात हबीब साड़ी ईद हो गई, हाँ यारा मुलाकात हबीब साड़ी ईद हो गई, साडा हज अकबर तेरी दीद हो गई,
ہاں ساڈا حج اکبر تیری ہاں ماحول بنا لیجیے ہاں ساڈا حج اکبر تیری ہاں ساڈا حج اکبر تیری مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ماں کے پیٹ میں یہ خواہش تھی علی کی جب پہلی نظر پڑے تو محمد کے چہرے پہ پڑے علی کہیں آئیں بائیں دائیں نہ دیکھے بلکہ علی محمد کے چہرے کو دیکھے آؤ میرے بھائیوں علی کا ذکر سننے والوں مجھے پتہ ہے گھنٹوں کی گفتگو ہے منٹوں میں ختم کر رہا ہوں علی کا ذکر سننے والوں علی کے پاس علم کتنا آیا کسی کو کسی نے گھٹی دی کسی کو کسی نے گھٹی دی لیکن میرے نبی مکرم علیہ السلام کا یہ ایسا گھرانہ ہے فاطمہ پیدا ہو گھٹی دینے والا محمد علی پیدا ہو گھٹی دینے والا محمد حسن پیدا ہو گھٹی دینے والا محمد حسین پیدا ہو گھٹی دینے والا محمد اوروں کو میٹھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں لیکن اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں شیرینی ان کو چکھائی جاتی ہے ان کو پہلے کھلائی جاتی ہے لیکن محمد کریم کا ایسا گھرانہ ہے کوئی اور میٹھی چیز نہیں محمد کی زبان چسائی جاتی ہے اگر اس کا ترجمہ کر دو تو ترجمہ یوں بنتا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات سے کہاں سے وہ میٹھی چیز اس سے بڑھ کے آتی کہ لکھ سوادنا ہاں ککھ سوادنا وہ مصری اندر ککھ سوادنا مصری اندر تے میں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں ان ساریاں چیزاں نالو یارو ان ساریاں چیزاں نال یارو گل نبی دیاں مٹھیاں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنی زبان چسا دی اور زبان مصطفیٰ چوسنے کی برکت کیا ہوتی ہے آؤ میرے بھائیو ایک بات کروں یہودیوں کا ایسے قافلہ آ گیا علی سے سوال کرنے علی تو کہتا ہے سلونی اما شیتوں جو پوچھو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ایک نہیں ہے کتنے لوگ آ گئے حضرت علی سے کچھ سوال کرنے لگے اور کہنے لگے علی کچھ ہم پوچھنا چاہتے ہیں میرے علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہنے لگے علی یہ بتائیے ایک ایسی چیز ہے جس کا دوسرا نہیں ہے اور دوسرا ایسی چیز ہے جس کا تیسرا نہیں ہے تیسری ایسی چیز ہے جس کا چوتھا نہیں ہے چوتھی ایسی چیز ہے جس کا پانچواں نہیں ہے پانچویں ایسی چیز ہے جس کا چھٹا نہیں ہے چھٹی ایسی چیز ہے جس کا ساتواں نہیں ہے ساتویں ایسی چیز ہے جس کا آٹھواں نہیں ہے آٹھویں ایسی چیز ہے جس کا نوواں نہیں ہے نویں ایسی چیز ہے جس کا دسواں نہیں ہے دسویں ایسی چیز ہے جس کا گیارہواں نہیں ہے گیارہویں ایسی چیز ہے جس کا بارہواں نہیں ہے بارہویں ایسی چیز ہے جس کا تیرہواں نہیں ہے علی کچھ یہ سوال ہے اور کچھ یہ ہیں علی کون سا مرد ہے جو ماں باپ کے آیا ہے کون سا ایسا مرد ہے جو صرف باپ کے آیا ہے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں علی نے فرمایا ہاں تمہارے سوال ختم ہو گئے انہوں نے کہا ختم ہو گئے حضرت علی ممبر پہ آئے اور ممبر مصطفیٰ پہ آ گئے حضرت علی المرتضیٰ ممبر مصطفیٰ پہ آ کے آپ فرمانے لگے آؤ پہلا تمہارا سوال یہ تھا کہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں وہ میرا خدا ہے فرمایا تم نے سوال کیا لیسا کمثلہ شیء فرمایا اس کی مثال کوئی نہیں وہاں ذات بھی کوئی نہیں صفات بھی کوئی نہیں فرمایا وہ میرا خدا ہے فرمایا دوسری چیز وہ دو ہیں ان کا تیسرا نہیں ہے فرمایا وہ دن اور رات ہیں فرمایا تیسری چیز جن کا چوتھا نہیں ہے فرمایا لوح قلم کرسی ہیں فرمایا چوتھی چیز جن کا چار چیزیں جن کا پانچواں نہیں ہے فرمایا وہ چار کتابیں آسمانی کتابیں ہیں
فرمایا وہ 5 ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے، فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں، فرمایا وہ 6 ہیں جن کا 7واں نہیں ہے، فرمایا وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، فرمایا وہ 7 ہیں ان کا 8واں نہیں ہے، فرمایا وہ 7 آسمان ہیں، 7 سماوات، فرمایا وہ 7 آسمان ہیں، فرمایا وہ 8 ہیں ان کا 9واں نہیں ہے، فرمایا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کس کو سن رہے ہیں؟ کس کی بات سن رہے ہیں؟ علی کو سننے آئے ہیں تو اونچی بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ 8 ہیں جن کا 9واں نہیں ہے، فرمایا وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، 8 ہیں تعداد، 8 ہیں 9 نہیں ہے، فرمایا وہ 9 ہیں جن کا 10واں نہیں ہے، فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے فسادی لوگ تھے، فرمایا وہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں ہے، فرمایا اللہ قرآن میں فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، وہ 10 روزے ہیں، فرمایا ان کا 11واں نہیں ہے، فرمایا وہ 11 ہیں جن کا 12واں نہیں ہے، فرمایا یوسف نبی کے بھائی 11۔ آگے سنیے، فرمایا وہ 12 ہیں جن کا 13واں نہیں ہے، فرمایا سال کے مہینے 12 ہیں ان کا 13واں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ مرد کون سا ہے جو بغیر باپ کے آیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ آدم صفی اللہ ہے۔ فرمایا وہ مرد کون سا ہے جو بغیر ماں باپ کے آیا؟ فرمایا آدم صفی اللہ۔ فرمایا وہ مرد کون سا ہے جو بغیر باپ کے آیا؟ فرمایا وہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس نے پھر پوچھا علی بتاؤ، ایک جملہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا سنو، فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں فرمایا وہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ سوال پہ وہ سارے بول کے کہنے لگے علی ایک اور جملہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا جواب آ گیا؟ کہا جواب بالکل آ گیا۔ علی ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے تیرے سے 1 کا پوچھا تو نے فوراً بتایا، 2 کا پوچھا فوراً بتایا، 3 کا پوچھا فوراً بتایا، 4 کا پوچھا فوراً بتایا، ہر ایک سوال کا جواب علی تو سوچتا نہیں رہا۔ ان میں سے جو بڑا تھا علی نے کہا تو کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بتا ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا تو نے دیکھا، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بار بار دیکھتا رہتا ہوں۔ کہا ہر وقت میرے سامنے رہتے ہیں۔ علی نے کہا تو نے ہاتھ کو سوچا نہیں، سوال میرا تھا بس جواب دے دیا، سوچا تک نہیں، یہ جواب دے رہا ہے۔ ہاتھ ہر وقت میرے ساتھ سامنے رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے۔ فرمایا علی سے بھی خدا کی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اور وہ ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، کہنے لگے آج پتہ چلتا ہے، جب بڑے علماء عالم کو پتہ چلا وہ کہنے لگا اس شخص نے جو کچھ بتایا ہے سچ بتایا ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، لگتا ہے جب کائنات بنی ہے یا تو یہ کائنات بنانے والا خود ہے یا جب کائنات بنی ہے یہ علی سامنے کھڑا تھا۔ حضرت علی تک آواز پہنچی، آپ نے فرمایا نانا کائنات بھی میں نے نہیں بنائی، میرے سامنے بھی نہیں بنی۔ علی پھر کب بنی ہے؟ فرمایا جس محمد سے میں پڑھا ہوں اس کے سامنے بنی ہے۔ اور پھر ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے، کیا ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ تو رازدار خفی جلی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے، تو مل کے پڑھ لیجئے کیا ہو گیا ہے؟ تو رازدار خفی جلی ہے، ہے تو رازدار جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار جدھر بھی دیکھو ہاں جدھر بھی دیکھو، جو علی والا بیٹھے نا ہاتھ ایسے کر کے بولے جدھر بھی دیکھو، ہاتھ اوپر اٹھا کے جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، ہاں جدھر بھی دیکھو، تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو، وہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر آخری میرے جملے ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔
منافق اور مومن کی پہچان علی، ہاں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، ہاں جدھر بھی دیکھو، موقع کی مناسبت سے علی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جدھر بھی دیکھو، ہاں ہاں جدھر بھی دیکھو، کہنے لگے علی، ان کا بڑا عالم کہنے لگا لگتا ہے جب کائنات بن رہی تھی یا تو اس نے بنائی ہے اس کے سامنے بنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میرے سامنے بنی ہے نہ میں نے بنائی ہے، میں نے جس سے سبق پڑھا ہے، میں جس کا شاگرد ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا بنانے والا خدا تھا، جس کے سامنے بن رہی تھی وہ محمد مصطفیٰ تھے۔ آخر دعوی